اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ ہفتے ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا رہ گیا تھا جسے میں کور کروں گی، لیکن دو باتیں اس دوران میں اور آ گئی ہیں جس کو میرا خیال پہلے ایڈریس کر لینا چاہیے۔ ایک تو سوال تھا ہمارے حسین نقوی صاحب کا، جس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5-6 کتابیں جو میرے مطالعے میں ہیں ان میں سے کسی میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور جن کتابوں کو میں نے نام لیا تھا اس میں بدایع و نہایہ تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن خلدون اور تاریخ مسعودی، ان 5 کتابوں کو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان 5 کتابوں میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اسٹیٹمنٹ اب بھی صحیح ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ 3 کتابیں جو میں نے شروع میں نام لیا اس میں تو واقعتاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں میرے پاس جو اس کا ورژن اس وقت موجود ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے میں بالکل ویسے ہی سنا دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں بلکہ یہاں سے۔ تو اس میں ایک تو مطلب وہ واقعہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا، اور اس میں ان کا بیان یہ ہے کہ طبری کے مطابق حضرت علی نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 40 دن بعد، اور ان کے خیال میں بھی یہی بات صحیح ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر یہ لکھتے ہیں کہ واقعہ صرف اتنا ہی ہے، لیکن لوگوں نے اس میں بہت زیادہ قصے گڑھ رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ چونکہ علی ابن ابی طالب نے بیعت سے انکار کیا، اس وجہ سے نعوذ باللہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جلا دیا تھا، کیونکہ وہاں وہ لوگ جمع ہوتے تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کو باندھ کر بیعت کے لیے لائے تھے، اور حضرت فاطمہ کو ایک لات ماری تھی جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، الی غیر ذالک۔ میرے نزدیک اس روایت کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے، صرف محبت کے پردے میں بزرگان دین کی توہین کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ واقعہ جو ہے مطلب اس پیراگراف کو اگر ذہن میں رکھیں تو اگر اس پیراگراف کو ہم مان لیں کہ یہ ابن خلدون ہی نے لکھا ہے تو بھی اس تمام واقعات کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور کچھ تھوڑی سی اس میں نے جس نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مترجم حضرات ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو ترجمہ کیا ہے، وہ کہیں کہیں انہوں نے اپنا تبصرہ بھی ڈال دیا یہ تذکرہ کیے بغیر کہ اوریجنل کتاب میں ہے یا یہ ان کا تبصرہ ہے۔ تو اس میں مجھے شبہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ابن خلدون کی تحریر نہیں ہے بلکہ یہ تبصرہ ہے۔ بہرحال اگر یہ ابن خلدون کی تحریر نہیں ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ صحیح کہ ابن خلدون نے اس بات کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، اور اگر یہ ابن خلدون کی تحریر ہے بھی تو بھی وہ اس سے بالکل انکار کریں کہ یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں اور اس میں مطلب کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، ابن خلدون کا تو معاملہ یہ ہوا۔ مسعودی جو ہے، مسعودی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ مسعودی جو ہے ان کا شیعہ کی طرف رجحان ہے۔ اس میں ایک بات ہاں میں عرض کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں ان کے بارے میں مسعودی کا بیان بھی یہی ہے کہ صرف بی بی فاطمہ جو ہیں وہ آپ کی بیٹی تھیں، اور باقی بیٹیاں جو 3 ہیں وہ بی بی خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں۔ حالانکہ اس بات کی نفی بہت جگہوں سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال مسعودی صاحب کا یہ بیان ہے۔ اس بات کی نفی تو قرآن مجید سے ہی ہو جاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو تذکرہ آیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس میں جب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، تو بیٹیاں تو وہاں ثابت ہو گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں،
تو خیر لیکن اس سے میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ان کا رجحان نظر آتا ہے۔ اب انہوں نے مسعودی صاحب نے جو اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، وہ جو تاریخ ہے ان کی تاریخ مسعودی، اس میں تو ذکر کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف اتنا سا اشارہ دیا ہے کہ یہ جو مطلب تفصیلات ہیں جس میں بنو ہاشم کے بیعت ابوبکر کی بات ہے، یا کہ حقوق امامت کے بارے میں رائے ہیں، یا امامت مفضول کے متعلق لوگوں کے چرچے ہیں، یا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد بزرگوار کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر کرم کسری کی دعا کے سلسلے میں بات ہے۔ تو میں نے یہ اب یہ فرما رہے ہیں کہ میں بخیال خوف و طوالت اور بخیال اختصار ہم نے ان واقعات کی تفصیل میں جانے سے یہاں گریز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو اپنی دو پچھلی کتابوں اخبار الزماں اور کتاب الاوسط میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ دو کتابیں جو ہیں ان تک میری رسائی نہیں ہے، ان کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہوا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ان کتابوں میں کیا لکھا۔ کم سے کم ان کی جو مجموعی تاریخ جو میرے پاس ہے اس میں تو تذکرہ اس کا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو پچھلی مرتبہ بات ہوئی تو وہ سٹیٹمنٹ اپنی جگہ بالکل درست کہ ان کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پتہ نہیں مسعودی صاحب نے اپنی دیگر کتابوں میں کیا لکھا ہے، وہ کبھی سامنے آئے گا تو اس کا تذکرہ کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ مطلب اس کی وضاحت ضروری تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کچھ تبصرے یہ ملے ہیں کہ یہ کورس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ایسا رہا تو پھر ظاہر ہے شرکاء کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے پہلا جو ہمارا سیشن تھا جس میں ابتدائی گزارشات کی تھی، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ کہیں کہانی بن جاتی ہے اور کہیں بالکل ٹھوس حقائق بن جاتے ہیں ساتھ، اور ظاہر ہے میں نے مثال بھی دی تھی کہ اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اب یہ کام تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس میں کسی حلیمہ سلطان کو ارطغرل کے ساتھ شریک کر کے اور ایک محبت کی داستان درمیان میں ڈال دوں۔ میں تو بات کر رہا ہوں ٹھوس حقائق کی، ایٹ لیسٹ اس حد تک جس حد تک ڈاکومنٹڈ ہیں، تو اس میں ایسی کسی چیز کا اضافہ تو نہیں کر سکتا۔ دلچسپی کا دوسرا ذریعہ جو ہمارے پاس تھا اور جو ہم اس سے پہلے استعمال کرتے رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ ہم اس سیشن کو انٹریکٹیو بنا دیتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ 10 12 15 آدمی اگر ہوں کلاس میں تو انٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے اسے، لیکن جب تعداد 30 سے آگے بڑھ جائے، 25 30 سے آگے بڑھ جائے، تو پھر انٹریکٹیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کلاس جو ہے صرف سوال جواب اور بحث و تمہیز میں گزر جائے اور اصل کام کچھ نہ ہو پائے، تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ دیکھیے تاریخ جو ہے وہ ایک علم ہے، اور اگر مطلب یہ کہ صرف قصے کہانی کی خواہش ہے تو وہ اس میں تھوڑی بہت پوری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کسی ٹھوس علم کو حاصل کرنا چاہیں آپ، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، معاشیات ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، تو سب میں بڑی حد تک ایک بڑے کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ڈرائی چیز کو خود اپنے شوق سے غیر ڈرائی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی ترکیب میں نے بنائی اردو کی، غیر ڈرائی، تو مطلب اسے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوشش مطلب آپ کو خود زیادہ کرنی پڑے گی۔ میری طرف سے اس میں مطلب ایک سوائے اس کی اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی کہ میں سوالات کا سیشن جو ہے اس کا وقت تھوڑا سا بڑھا دوں۔ عام طور پہ ہم 10 منٹ دیتے ہیں آخر میں، تو اس کو 10 سے بڑھا کے 15 منٹ کر دیں، بٹ دیٹ اگین ڈیپینڈس کہ بھائی مطلب آج کا حصہ جو ہے ہم کور کرنا چاہتے تھے وہ کتنا کور کر سکے۔ بہرحال یہ اس میں اگر کوئی ایسی قابل عمل کوئی تجویز آپ حضرات میں سے کسی کے ذہن میں ہو تو وہ مطلب یہ کہ ضرور میرے علم میں لائیں، اس کو اگر ممکن ہوگا تو اس سے ہم انشاءاللہ اپنے اس میں لے آئیں گے۔ اچھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے میں صرف تھوڑی سی چند چیزیں رہ گئی تھیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ
جس دوران بات ہو رہی تھی عرب میں نبی ان کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں ہو رہی تھی منکرین زکوٰۃ سے اور جھوٹے نبیوں سے، اسی دوران آپ نے فوج کا کچھ حصہ روم اور شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، ان ہدایات کے ساتھ کہ اس وقت تک جب تک یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اس وقت تک ان سے باقاعدہ جنگ نہ کی جائے، لیکن تھوڑا سا اتنا ایکٹیو رکھا جائے کہ وہ مطلب اس طرف اتنا زیادہ راغب نہ ہو سکے کہ ہمارا یعنی جو نظام ہے وہ پراپر طریقے سے چل سکے۔ جب اس سے فراغت ہوئی، اندرونی خلفشار ختم ہو گیا اور 1 سال کے اندر ختم ہو گیا، جو بہت بڑا کارنامہ ہے، تو پھر اس کے بعد توجہ ہوئی زیادہ باہر کی طرف، اور عراق اور شام کے علاقوں میں باقاعدہ جنگیں ہوئیں۔ جنگوں کی تفصیل میں نے کچھ بتائی تھی، کچھ بہت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ بہرحال یہ کہ جو جس جنگ کا تذکرہ رہ گیا تھا وہ بنیادی طور پہ جنگی یرموک تھی۔ یہ جو ہے یہ شام کا علاقہ، یہ رومیوں کا علاقہ تھا، جہاں یہ سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کا تذکرہ پچھلی مرتبہ اس لیے بھی رہ گیا تھا کہ یہ جنگ، اس کا پورا انتظام جو ہے اور اس کی پوری پلاننگ جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ لشکر جو وہاں گئے تھے وہ بھی آپ ہی کی ہدایت پہ گئے تھے، ان کے سربراہان بھی آپ کی ہدایت میں مقرر کیے گئے تھے، اور کس کس مقام پہ کس لشکر کو جانا تھا اس کا تعین بھی انہوں نے خود کیا تھا۔ لیکن اس جنگ میں کے ہونے اور اس کی فتح سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا یہ جنگ جو ہے یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا سارا انتظام اسی زمانے میں ہوا تھا۔ صورت یہ ہے کہ جب قیصر کو، وہ ہرقل کو، جو روم کا مطلب وہ تھا سربراہ، اس کو جب یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب ایک طاقت بن گئے ہیں واقعتاً، یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اس وقت 2 سپر پاورز تھیں، ایک روم کی اور ایک کسرا کی، ایران کی، تو یہ جو ہے مسلمانوں کو جب یہ ابھرنا شروع ہوئے تو ان کو ان 2 طاقتوں سے بڑا شدید خطرہ تھا۔ تو جو ایران کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں تو زیادہ تر جنگیں عراق میں ہوتی رہیں، جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوئی تھی، اور کچھ جنگیں پھر شام کے علاقے میں ہوئی۔ یہاں کی صورت یہ تھی کہ جب ہرقل کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ جو ہے مطلب فتوحات حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ان کا زور توڑنے کی ضرورت ہے، تو اس نے بہت بڑی فوج ترتیب دی، اور یہ سمجھ لیں کہ 4 حصے اس نے اپنی فوج کے کیے، اور ایک فوج جو تھی اس میں اس کا اپنا سگا بھائی تھا، تزارق اس کا نام تھا، 90,000 فوج کے ساتھ اس نے انہیں فلسطین کے راستے سے بھیجا۔ دمشق کی جانب جلجا ان کا ایک سپہ سالار تھا، بڑا نامی گرامی، 40,000 کی فوج اس کو دی۔ حمص کی جانب سے ان کا آدمی تھے رفیقار، اس کو فوج دی گئی 60,000 کی، اور اردن کی جانب سے راقص ان کا سپہ سالار تھا، وہ 50,000 فوج کے ساتھ آیا سامنے۔ تو یہ سب ملا کے تقریباً 2,40,000 فوجی ہو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر نے اکرمہ بن ابی جہل کی سرداری میں ایک لشکر روانہ کیا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا لشکر عمرو بن العاص کی سربراہی میں روانہ کیا فلسطین کی طرف، یعنی فلسطین کے راستے سے شام کے علاقے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اور یہ دونوں جو ہیں، ان دونوں فوجوں کو ملا کے ان کی تعداد دیکھیے، میں بھی عرض کرتا ہوں، اچھا یہ میں ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ دمشق جانب سے آپ نے لشکر روانہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
यजीद बिन अबी सफियान को, यजीद बिन अबू सुफियान इनको सरबराह बनाया उनका। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो अशरे मुबश्शिरा में से हैं, हम्स की जानिब से उनको रवाना किया और शर्जील बिन हसना को उनकी जानिब से रवाना किया। अब सूरत हाल ये कि इन चारों लश्करों को मिला के तकरीबन 40 से लेके 46,000 तक फौजी इस लश्कर में थे, और उस तरफ दूसरी तरफ 2,40,000 थे सबको मिला के, और 2,40,000 भी मतलब फौजी ऐसे थे जो साजो सामान से आरास्ता थे, यानी ज़रा बख्तर घोड़े, जो जंगी सामान उस ज़माने के जो मॉडर्न मोस्ट सामान हो सकता था वो उनके पास था। और मुसलमानों के पास ज़ाहिर है साजो सामान की भी वो कसरत नहीं थी, लिहाजा नतीजा उसका ये था कि ये दोनों फौजें जो हैं इनमें तादाद के एतबार से और सामान हर्ब के हवाले से कोई कोई किसी किस्म का तकाबुल करना मुमकिन नहीं था। तो जब ये सूरत हाल देखी तो ये फैसला किया गया कि नहीं, सारी फौजों को बजाय इसके कि फौज को बिखेर दिया जाए, चूंकि मुसलमानों की फौज काफी छोटी है, तो बिखेर दिया जाए, तो सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि जम के हमला किया जा सके। तो ये चारों फौजें जिस मुकाम पे जाके इकट्ठा हुई उस मुकाम का नाम था यरमूक। और उधर जब कैसर ने ये देखा कि चारों एक जगह इकट्ठा हो गए, तो उसने भी अपनी चारों फौजें एक जगह इकट्ठा कर दी यहीं यरमूक में। और अब ये मुकाबला हो गया, एक तकरीबन एक तरफ 2,40,000 की फौज है और दूसरी तरफ की तादाद 40 और 46,000 के दरमियान बताई जाती है। जब जंग शुरू हुई तो जाहिर है मतलब इब्तिदान तो ये मुकाबला बिल्कुल रोमियो के हक में ही नजर आ रहा था, इसलिए कि जो इंतजाम और जो तैयारियां उनकी थी उस हवाले से मुसलमानों के करीब भी नहीं थे। लेकिन बड़े बड़े जरी और बहादुर किस्म के लोग यहाँ मौजूद थे, साहबा कराम उसमें थे, बहुत जम के लड़े। और इस तरह से लड़े, यानी इस तरह से लड़े कि मतलब सिवाय इसके और क्या कहा जाए कि उनका जज्बा था और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी कि उन्होंने इस पूरी फौज को शिकस्त दी। और इस तरह से शिकस्त दी कि बिल्कुल बेकाबू होकर वहां से भागे हैं वो लोग। और इस भागने में सिर्फ वो लोग जो सवार थे उनमें से कुछ अपनी जान बचा सके, बाकी समझे कि सबको सब तहतीक आ गए। और 1,30,000 रूमी जो है वो इसमें कत्ल हुए हैं। 2,40,000 की फौज में से 1,30,000 फौजी जो हैं वो इसमें मारे गए। मुसलमानों की तरफ से 3,000 मुसलमान इसमें शहीद हुए, बड़े बड़े सहाबी, बड़े बड़े नाम इसमें शहीद हुए हैं। इकरिमा बिन अबी जहल जो है वो उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे, लेकिन यहाँ इसमें ये उनका आखिरी मार्का साबित हुआ, उनकी शहादत यहाँ हुई। और इस तरह से उन्होंने बहरहाल मुसलमानों ने यरमुक के, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ, इतना मेरा ख्याल इतनी भी जितना तस्करा कर दिया है वो भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये है कि ये जो जंग है इसने इस इलाके में रोमियों की कमर तोड़ के रख दी, इसलिए जिस तैयारी के साथ वो आए थे उस तैयारी के साथ दोबारा आना उस हद तक उनके लिए बिल्कुल वैसी जंग थी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंग अहज़ाब हुई है, जंग खंदक भी जिसे कहते हैं, कि वो काफिरों की कमर तोड़ देने वाली जंग थी। उसके बाद फिर उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो मुसलमानों पर हमला कर सकें। बिल्कुल यही कैफियत यहाँ जंग यरमूक की बनी है कि जब जंग यरमूक हुई उसमें शिकस्त हुई और इतने बड़े मार्जिन के साथ इन लश्करों की ताकत में इतना अपैरेंट ताकत में इतना मार्जिन था, उसके बावजूद उन्हें शिकस्त हुई। तो फिर उसके बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि मुसलमानों से अब इस इलाके में लड़ना जो है वो किसी तरह से मुमकिन नहीं है। तो इस जंग में फतेह हुई और उस फतह होने के बाद उसका नतीजा, लाजमी नतीजा जो होना था वो ये हुआ कि यहाँ पे रूमी जो है अब उसके बाद उनके जो ठिकाने रह गए थे उनको फतेह करना बहुत आसान हो गया था। मैंने अर्ज किया कि जैसे उनकी कमर टूट गई थी तो वो सूरत हाल पेश आई। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमाने की एक लड़ाई तो ये इसका तस्करा उनके जमाने में भी जरूरी था, और जैसा मैंने अर्ज किया कि फतेह तो बहरहाल हजरत उमर के जमाने में हुई।
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2-3 باتیں مطلب خاص ہے جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تو تھے ہی، بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہو کہ سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے، حالانکہ تقابل مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال مطلب ان کی حیثیت اپنی جگہ تھی۔ لیکن خوبی جو ہے وہ ان میں ان کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، ان کی ذاتی صفات کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، یا جو مطلب ایک طرح سے ریاضت ہوتی اس کے حوالے سے، ان کے مزاج میں حکمت بہت زیادہ تھی۔ یعنی وہ وقت میں نے ایسا کیا تھا کہ وہ وقت جب لشکر اسامہ کو انہوں نے شروع میں بھیجا، اس وقت بڑے بڑے صحابی جو ہیں وہ مطلب اس حق میں نہیں تھے کہ ایسی مشکل صورتحال میں لشکر اسامہ کو بھیجا جائے، لیکن آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اسے، اور اس کا فائدہ فوری طور پہ یہ ہوا کہ جب وہ فتح ہو کے واپس آیا اور اس کے ساتھ مال غنیمت بھی آیا، تو ایک تو وہ اخلاقی طور پہ اس فوج کا، مسلمانوں کا روب جو ہے وہ دوبارہ قائم ہوا، اور دوسرے یہ کہ وہ مال غنیمت جو آیا اس میں وہ آئندہ جنگوں کی تیاری کے لیے اس سے بہت بڑی مدد ملی۔ دوسری چیز جو خاص طور سے حضرت ابوبکر کے بارے میں نوٹ کرنے کی ہے، وہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی ہے۔ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ دیکھیے، ان کے وفد آئے تھے اور وہ بیان کرتے تھے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اسلام کے تمام احکامات مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے، اسے ہمیں مستثنا قرار دے دیا جائے۔ صرف کہنے کی بات ہے کہ وہ ان کا کہتے کہ ہمیں صرف ایک چیز سے استثنا چاہیے، وہ آپ سمجھ۔ اچھا، اور چونکہ صورتحال پورے ملک کی خاص طور سے بہت خراب ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جھوٹے نبیوں کا معاملہ کافی شدت اختیار کر گیا تھا، تو اس وقت ان کو، حضرت ابوبکر کو بڑے جید صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ پورا ملک جو ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ رہے کہ یہ مشورہ دینے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اس بات پہ اپنے اڑ گئے کہ دیکھیے اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں ان میں حالات کی بنیاد پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے بنیادی اصولوں سے، قرآن مجید میں جہاں پہ اقیم الصلاۃ یا اقام الصلاۃ آیا ہے وہاں وہ زکوٰۃ بھی ساتھ میں ضرور آیا ہے، تو زکوٰۃ ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جو اسلام کا کے ستونوں میں سے ہے، تو میں اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کر سکتا، اور میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، یہ اسی کے حکم الہی ہے۔ اور انہوں نے وہ اس بنیاد پہ جنگ لڑی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، اور وہ سب لوگ قبائل جو ہیں وہ واپس آ گئے اسلام کی طرف۔ Excuse me۔ تو جو بات یہاں اصول جو نکلا، اصول کا تعین کیا گیا یہاں ایک، کہ اگر حالات دشوار ہوں تو بھی اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ دیکھیے، حرام و حلال کا تعین جو ہے اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہ نہ رسول کے پاس تھا نہ کسی اور کے پاس ہے۔ اس میں جو ایکسیپشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تو ظاہر ہے کسی مجبوری کی بنیاد پہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ صرف اس حد تک حرام کو جائز سمجھ لیں جس حد تک سروائیول کے لیے وہ انتہائی ضروری ہو، لیکن جہاں اس میں سروائیول کے ساتھ ذائقے اور شوق کا معاملہ آئے وہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ حرام و حلال کا اصول ہے، یہی اصول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ قائم کیا کہ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی کسی صورت میں۔ یعنی اب اس سے یہ تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے کہ صاحب ایسا ہے آپ کا ملک اسلامی ہے لیکن آپ کے
طاقت برائے نام ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اور لوگ زبردستی آپ کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے، تو یہ تو مجبوری ہے، اس میں کوئی خواہش شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ اسے نافذ کر سکتے ہیں، تو یہ فرائض میں سے ہے کہ آپ امت سے زکوٰۃ وصول کریں، بیت المال میں جمع ہو، اور وہاں سے ضرورت مندوں میں تقسیم ہو، جو زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اور اسی طرح سے دیگر جو اصول ہیں ان کے بارے میں بات رکھ لیجئے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے یا منع کر دیا ہے، یا جن چیزوں کو رائج نہیں کیا گیا اسلامی معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امارت کے زمانے میں، یا خلفائے راشدین کی امارت زمانے میں، اس میں مطلب یہ کہ اگر اسے کوئی شخص اس کا نفاذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا راستہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے قائم کرنے سے روک دیا۔ اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب سود جائز ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ معنی تبدیل ہو گئے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ سود کے معنی تبدیل ہو جائیں گے؟ یہاں کوئی اور لفظ استعمال کر دینا چاہیے جو قائم رہے ہمیشہ۔ تو بہرحال میں اس بہت تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتا، اپنی اپنی رائے ہے، اس سے جو رائے چاہیں آپ لوگ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں صرف اس بات کا اذکار کر رہا تھا کہ تعین اصول کا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور ایک تیسری چیز جو ان کے حکمت کے حوالے سے بہت سامنے آتی ہے کہ عرب قبائل بہت جنگجو قبائل تھے، اور سم ہاؤ کچھ ایسا تھا کہ وہ جنگ کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے، مزاج میں شامل تھی یہ بات۔ تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو لوگ مطلب ان کے ساتھ تھے، اور بعد میں جو لوگ ان کے ساتھ آتے گئے، ان سب کو منکرین زکوٰۃ سے اور مرتدین سے جنگ پہ لگا دیا گیا، اس میں مصروف رہے، اور جب اس جنگ سے فارغ ہوئے تو ان پوری فوجوں کو عراق اور روم کی سرحدوں پہ، جیسے ایران اور روم کی سرحدوں پہ بھیج دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگجو قبائل جو ہیں وہ ملک سے باہر جا کے جہاد میں مصروف ہو گئے، اور ملک کے اندر جو فساد کھڑا کر سکتے تھے ان سے بڑی حد تک نجات مل گئی۔ تو ملک کا اندرونی انتظام و انصرام جو ہے اس پر بڑا مطلب حضرت ابوبکر کو بڑا کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اچھا، اور اسی میں ایک بات اور خاص طور ذہن میں رکھیے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، بخیر یہی مناسب جگہ بھی تھی شاید اس کی، وہ یہ کہ جب مسلمہ سے جنگ ہوئی ہے تو اس میں تقریباً 1000 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، نجد کے علاقے میں اس سے جب جنگ ہوئی تو مسلمان الحمدللہ فتح یاب تو ہوئے، اور مسلمہ کو قتل بھی کر دیا گیا، لیکن اس جنگ میں وہ اتنی شدید جنگ تھی کہ اس میں 1000 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ ان 1000 مسلمانوں میں سے 600 جو ہیں وہ حفاظ تھے۔ اچھا، جب یہ خبریں پہنچی مرکز میں یعنی مدینہ میں، تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ بات یہ کہ اگر حفاظ اس طرح سے جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید جو ہے وہ شاید مطلب لوگوں کے پاس نہ رہ پائے۔ تو قرآن مجید اس وقت جو مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا ہے، یہ خیال ہے کہ قرآن مجید تحریری طور پہ موجود تھا، لیکن کہیں کسی نے کسی کاغذ پہ لکھ لیا تھا، کہیں جھلی پہ لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، تو اس طرح سے وہ ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے پہلے تو اس بات سے انکار کر دیا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن بعد میں بہرحال اس بات پہ کنونسڈ ہو گئے کہ نہیں، اس کو اکٹھا کر لینا چاہیے بین الدفتین، دو دفتیوں کے درمیان مجلد صورت میں۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا گیا، اور قرآن مجید کی تدوین ہوئی۔ اس کے جو اصول ہیں وہ مطلب الگ موضوع ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں قرآن مجید کو بین الدفتین جمع کیا گیا، اس کے بعد پھر اسے مطلب
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر اور کام ہوا، میں اس کا تذکرہ اس وقت کروں گا۔ بنیادی کام یہ ہے کہ اس کی تدوین جو ہے وہ پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوئی۔ تو یہ اتنا سلسلہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ تھا، اور اب اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں تھوڑا سا۔ میں اس کہتے کہ قبیلہ قریش جو ہے اس کی ابتدا فہد بن مالک سے ہوئی تھی، اور انہی کا لقب قریش بھی تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے اگر حضرت ابوبکر کا رشتہ دیکھنا چاہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ یہاں سے یہ مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، مرہ کے بیٹے ایک تیم تھے، دوسرے کلاب تھے۔ وہ اگر آپ اس پر ہیں تو تیم کے سلسلے سے حضرت ابوبکر اور کلاب سلسلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو یہاں یہ لسٹ یہ میں نے آپ کو پہلے بھیجا بھی تھا، اور اس کے بعد یہ دکھایا پچھلے ہفتے بھی تھا کہ یہاں سے رشتہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اور ایک پشت اور اوپر چلا گیا ہے، یعنی کعب بن لوئی بن غالب بن فہر کے بیٹے جو تو مرہ اور عبدی تھے، تو بنو عدی کے سلسلے سے حضرت عمر آئے، اور مرہ کے سلسلے سے پھر حضرت ابوبکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا سلسلہ ہے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا اس نقشے کو، اس سجے کو ایک طرف ایک دفعہ نگاہ میں رکھ لیجئے۔ میں اس کو ایکسپینڈ کرتا رہوں گا۔ میں آپ کو یاد ہوگا پہلی مرتبہ آپ کو میں نے صرف اتنا حصہ دکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس میں حضرت ابوبکر کا ایڈ کر دیا تھا، اب حضرت عمر کو ایڈ کر دیا ہے۔ جب ہم حضرت عثمان کے بارے میں کریں گے تو اسی سجے میں ان کو ویٹ کر دیں گے، اور پھر حضرت علی جائے گا تو ہو جائیں گے، اس وقت میں آپ کو پانچوں کو بھیج دوں گا، دکھاؤں گا بھی، اور انشاءاللہ پوسٹ بھی کر دوں گا آپ کے پاس، تاکہ دیکھ سکے۔ اس میں کافی سہولت ہو جاتی ہے اس زمانے کے لوگوں کو اور ان قبیلوں کو سمجھنے میں، اور پھر خاص طور سے جب یہ تاریخ آگے بڑھے گی اور آپ یہ دیکھیں گے خاندان بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو یہاں کس برانچ سے کیسے وہ لوگ نکلے، کیا رشتہ تھا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا وقتاً فوقتاً۔ فی الوقت جو کہنا تھا وہ صرف یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عدی سے تعلق تھا، حضرت ابوبکر کا قبیلہ بنو تیم سے تعلق تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ بنو ہاشم سے تھا، جو یہاں سلسلہ جو مرہ بن کعب کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں خاصا فرق تھا، 10 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سن 581 عیسوی کی پیدائش ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی کی ہے، تو 10 سال چھوٹے تھے۔ لیکن اسلام سے پہلے بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام سے پہلے بھی ان کا قبیلہ جو تھا اس کے پاس جو کام تھا وہ سفارت کا تھا۔ سفارت سے مراد یہ ہے کہ اگر دوسرے ملکوں سے بات ہوتی تھی کبھی کسی اعتبار سے اس کی مقابلہ ہوتا تھا، کہیں نسلی تفاخر بیان کیا جائے، کہیں نسبی تخارف بیان کیا جائے، تو یہ قبیلہ خاص طور سے مخصوص ہے اس کام کے لیے کہ ان سے جا کے گفتگو کرے گا، کوئی معاہدہ کرنا ہو، کسی معاہدے پر ڈسکشن کرنا ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو سفارت کا نظام ان کے پاس تھا۔ اور اسی حوالے سے یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی قبل اسلام، قریش قبیلے میں صرف 17 افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان 17 میں سے ایک تھے۔ نہایت سخت مزاج تھے، پہلوانی، شمشیر زنی، سپاہی، شہ سواری، یہ ویسے تو سبھی کا کام تھا، لیکن حضرت عمر جو خاصے آگے تھے۔ پیشہ بنیادی تو تجارت تھا، اور یہ آپ کو سبھی کو معلوم ہے، بہت زیادہ تفصیل میں اسے دہراؤں گا نہیں
کہ یہ اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے، اور اس حد تک مخالف تھے کہ ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھئی بڑا فساد کھڑا ہو رہا ہے، اس کی جڑ کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس حوالے سے وہ پہنچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ پھر درمیان میں جو ہوا واقعہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ اپنی ان کی بہن سے ملاقات ہوئی، بہن کے بارے میں انہیں اطلاع ملی، وہاں پہنچے، وہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ لیکن بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے ہیں تو وہاں ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ لوگ تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوئے کہ اس طرح سے انہیں کیسے آنے دیا جائے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ نہیں، آنے دو، اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھاتی پہ ہاتھ مارا اور پوچھا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو جواب ملا کہ اسلام قبول کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے دل پھیرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر دن بھی پھیر دیتا ہے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی قوت بنے، اور آخر میں ظاہر تو خلیفہ ہوئے، اور تقریباً 10 سال تک خلیفہ رہے مسلمانوں کے، بڑے کارنامے سے انجام دیے، بڑی فضیلتیں آپ کے حصے میں آئیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو 2-3 واقعات ایسے ہیں جن میں جب مشورہ ہوا ہے وحی کے آنے سے پہلے، تو حضرت عمر کی رائے مختلف تھی اور حضرت ابوبکر کی رائے اس سے مختلف تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو وہ کر لیا، قبول کر لیا، اور بعد میں پھر قرآن مجید میں پھر وحی کا نزول ہوا ہے، اور یہ پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر کی رائے، حضرت عمر کی رائے بہت بہتر تھی۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہے، جب فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا گیا، پردے کا معاملہ ہے کہ پردے کا حکم جو ہے وہ آپ کو سے آیا، اذان کا سلسلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ بھئی ہمارے ہاں وہی تو ہمارے ہاں آتی ہے، لیکن اس سے پہلے القاء جو ہے وہ عمر پہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر یہ تمام وحی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کی ایک طرح سے فضیلت بیان کرنے کے سلسلے میں تھا، لیکن اتنی اللہ تعالیٰ سے قربت ان کی تھی، اور جتنا ان کا زہد تھا، کہ ان کو بہت سی چیزوں کے بارے میں یا تو پہلے سے علم ہو جاتا تھا، یا ان کی فہم اتنی اچھی تھی کہ ان کا فیصلہ تقریباً وہی ہوتا تھا جو وہی کا فیصلہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں حالت خواب میں، اب یہ معراج کا واقعہ نہیں ہے، یا میں حالت خواب میں جنت پہنچا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قصر کے پہلو میں ایک عورت جو ہے بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کس کا محل ہے؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، کہ یہ عمر کا محل ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ ہے، اور اس دودھ کو میں نے پیا، اور اتنا پیا کہ اس کی سفیدی میرے ناخن تک آ گئی، اور پھر باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا، اور وہ انہوں نے پیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سے مطلب دودھ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، علم دین، بلکہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، علم دین نہیں۔ جیسے کہ سچی بات یہ کہ ہمارے نزدیک تو علم دین اور علم دنیا کو ملا دیا جائے، یعنی عبادات کے ساتھ، تو علم دین بنتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس وقت ایک تخصیص ہو چکی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اسے صرف انہوں نے علم کہا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا، اور ان کی قمیصیں کچھ کے سینوں تک تھیں، کچھ ان کے نیچے تھیں، لیکن ابوبکر کی قمیص جو ہے وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین میں گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ تو سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس قمیص کے لمبے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد عمر کا دین ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا۔ یہ بھی حدیث بہت معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، بس اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث بہت معروف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے محدث عمر ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ محدث سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے محدث وہ ہے جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں۔ اب یہ ساری مطلب چیزیں دیکھ کے آپ اندازہ کیجئے کہ علم دین کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں فضیلت کے اعتبار سے، یا شخصیت میں فضیلت کے اعتبار سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں فضیلت کے اعتبار سے آپ کو مقام کیا تھا۔ یہ اس شخص کا مقام تھا۔ یہ خیر یہ اس بات کو بخاطر بار بار کہہ بھی رہا ہوں میں، اور کہنا چاہیے بھی، کہ یہ اس شخص کا مقام بنا ہے جو ایک سٹیج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق تھے، وہ نامینیٹ کر گئے تھے آپ کو کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے اس پر اعتراضی کلمات بھی کہے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ بہت سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جہاں میں نرم ہوتا ہوں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، اور جہاں میں سخت ہوتا ہوں وہاں امت نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر رہیں گے۔ ان اینی کیس تو بہرحال خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ جس وقت خلافت انہیں ملی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم تھے، اور شام کے علاقے میں ان کے نائب جو تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور عراق کے علاقے میں ان کے نائب جو تھے وہ حسن بن مثنى شیبانی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیے ان میں یہ کیا کہ سربراہ نے لشکر کو تبدیل کر دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ وہ حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معزولی کی وجہ کیا تھی؟ اس معزولی کی وجہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کھل کے کبھی نہیں بتائی، لیکن اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خالد بن ولید کو مطلب ایک طرح سے معزول کر دیا، بلکہ 2 سپہ سالار مقرر کیے، ایک سپہ سالار روم کے لیے الگ اور سپہ سالار ایران کے علاقوں کے لیے الگ، اور حضرت خالد بن ولید کو ریپلیس کر دیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہاں پہ عراق میں حسن بن مثنى جو نائب تھے ان کو ریپلیس کر دیا ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اب یہ 2 سپہ سالار ہو گئے، ابو عبیدہ بن مسعود اور ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہ دونوں ابو عبیدہ جو ہیں وہ اسلامی لشکر کے سربراہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کے بارے میں بڑے سوال اٹھتے ہیں اور بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور کچھ کا اکثر و بیشتر یہ بھی سننے میں ملا ہے کہ صاحب یہ بڑی زیادتی کی گئی ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ معزولی نہیں تھی، یہاں پہ یہ معزولی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح سے ان کے عہدے میں تنزلی تھی۔
ان کے اوپر سربراہ بنا دیا گیا حضرت ابو عبیدہ کو، اور یہ بہت خاص اور بڑی خوبی کی بات ہے، اسے نوٹ کیا جانا چاہیے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ کی سربراہی میں لشکر میں شامل رہے، اسی بہادری سے لڑے، اسی جذبے کے ساتھ لڑے، کہیں انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں ہونے دیا کہ عہدے میں تنزلی جو ہے اس نے ان کے کام پہ اور ان کی ایفیشنسی پہ کوئی اثر ڈالا ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ آج یاد کیا ہوگا، ہم روز دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ اگر دفتری طور پہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو جو شخص کو مطلب سے معزول کر دیا جائے یا جس کا عہدہ کم کر دیا جائے، وہ اتنا ڈیجیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کا کام میں دل نہیں لگتا۔ ایسی چیز حضرت خالد بن ولید کی طرف سے نہیں آئی سامنے۔ جہاں تک ان کی معزولی کا معاملہ ہے، جو اصل معزولی ہے وہ بعد میں آئے گا، تذکرہ اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ معاملات میں حضرت خالد بن ولید تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ 3 مسلمانوں کے قتل کا معاملہ آپ کے کھاتے میں پڑا ہوا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ مالک بن نویرہ کا قتل کیا گیا تھا، اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس نے مطلب اسلام کی طرف رجوع کر لیا تھا، اس کے باوجود وہ قتل کر دیا گیا۔ اور کچھ اس طرح سے ہوا کہ یہ شاید حضرت خالد بن ولید کا نیت اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کی سربراہی تھی اس کے لشکر میں جہاں وہ قتل کیا گیا، لہذا وہ ان کے کھاتے میں لکھا گیا۔ عراق میں ایک جنگ کے دوران 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے تو اس بات کو درگزر کر دیا، اس سے کہے کہ بھئی میدان حرب میں یا علاقۂ حرب میں جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہو جائے تو یہ مجبوری ہے۔ دیت ادا کر دی تھی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید میں انہوں نے کوئی فرد جرم عائد نہیں کی تھی، لیکن حضرت عمر کا اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ ذمہ داری خالد کی ہے۔ کچھ تیسری بات یہ تھی کہ چونکہ خالد بن ولید بہت جلی اور بہت بہادر آدمی تھے، لہذا جذباتی ہو جاتے تھے۔ بہت کئی حیثیتیں، کئی صورتیں ہیں جذباتی ہونے کی۔ یعنی ایک واقعہ تو مطلب یہ ہوا ہے کہ عین میدان جنگ سے 2-3 دن کے لیے غائب ہو گئے اور حج کر کے خاموشی سے واپس آ گئے۔ یہ بات حضرت ابوبکر کو بھی پتہ چلی، انہوں نے تھوڑی سی تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کو اس بات پہ سخت غصہ تھا، اس سے کہ یہ بالکل نظم و نسق کی پابندی کا سوال تھا اس میں۔ تو مزاج میں جذباتیت تھی، بہادر بہت تھے اور بڑی فتوحات ان کے نام پہ ہیں، لیکن جذباتی آدمی سے یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں تدبر سے فیصلے کرنے کا مقام ہو وہاں اس سے سب کو کمی بیشی ہو جائے۔ اب تک کی صورت یہ تھی کہ اب تک نہایت شدید ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو کوئی ایسا شخص پہ سالاری کرے جو جنگی اعتبار سے بہت جذباتی اور جنونی ہو۔ اس کام کے لیے حضرت خالد بن ولید بالکل موزوں شخصیت تھے، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس بات کی بہت ضرورت تھی، وہ اپنے مقام پہ فائز رہے۔ اب جب کہ کافی چیزیں فتح ہو چکی، اب نظم و نسق کی بات آئی، اب ایسا ہوا کہ یعنی اب حکمت کے ساتھ حکومت کو چلانے اور اگر اس پہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہو تو اسے ایکسپینڈ حکمت کے ساتھ کیا جائے۔ تو اب کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو تدبر کے ساتھ یہ کام کرے، بہتر تدبر کے ساتھ، تدبر تو ان کے اندر بھی تھا، بہتر تدبر کے ساتھ کام کرے اور جذباتیت اس پر غالب نہ آ جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے میں بنیادی طور پر یہ 2 وجوہات تھیں جنہوں نے اس فیصلے پہ انہیں مجبور کیا۔ اچھا، اور تیسرا معاملہ ہے جو جس کا تعلق حضرت خالد بن ولید سے نہیں ہے۔ عراق میں جو مطلب ابو عبیدہ بن مسعود کو کا تعین کیا گیا ہے ایس سپہ سالار، وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی اس بنیاد تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دن، ان کی زندگی کے آخری دن، جب حسن بن مسنہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے وہاں کی عراق کی صورتحال سے مطلب آگاہ کیا ہے،
تو حضرت عمر کا طریقہ، حضرت ابوبکر کا اس وقت بھی حکم یہ تھا کہ یہ کہ اس طرح سے فوجیں اکٹھا کر کے عراق کے علاقے میں بھیجی جائیں، لیکن اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ساری فوجیں حسن بن مسنہ شیبانی کی سرداری میں ہوں گی. تو حضرت عمر نے وہاں سے یہ لیا کہ اس یہاں پہ مطلب سربراہی تبدیل کرنے کا اشارہ حضرت ابوبکر خود دے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب مدینہ میں آپ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے بعد یہ اعلان کیا کہ عراق میں مزید فوجیں بھیجنی ہیں اور جہاد کے لوگ تیار ہو جائیں اور اپنے نام سامنے کریں، تو کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس میں کافی وقت لگا لوگوں کو آگے بڑھنے میں، اور سب سے پہلے آگے بڑھنے والے یہی تھے ابو عبیدہ بن مسعود الثقفی. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو چونکہ وہ سب سے پہلے تھے اور ظاہر مطلب ان کی حیثیت تو تھی سپہ سالار کی، تو ان کو یعنی سالار جنگ کی، اور بڑے جری اور بڑے بہادر آدمی وہ بھی تھے، تو ان کو عراق کی فوجوں کا کیا گیا مقرر. تو پہلا کام تو یہ ہوا، یعنی دو کام جو ہوئے اس زمانے میں. ایک تو یہ ہوا کہ پہلا کام تو ان دو لشکروں کی سربراہی کی تبدیلی کا معاملہ تھا، اور دوسرا کام جو تھا وہ نجران سے عیسائیوں کی جلاوطنی کا معاملہ تھا. آپ نے حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا کہ جا کے نجران سے عیسائیوں کو وہاں سے نکال کے عرب کے علاقے سے ان سے پاک کر دیا جائے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ علاقۂ عرب میں کوئی یہودی یا نصرانی یا غیر مسلم نہیں رہ سکے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی تھی؟ یہ بات ظاہر یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب بات بنی تھی اس کی کیا کہتے ہیں یہودی جب تک وہاں رہے عرب کے علاقے میں، اس وقت تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ فساد جو ہے اس کو کرتے رہے. تو کسی نہ کسی حوالے سے فساد کھڑا کرتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں، اور عیسائیوں کے رابطے بھی کسی نہ کسی حوالے سے قیصر سے اور تھے. تو اس بات کو کا تعین یقینی کرنا تھا کہ ایسی چیزیں یا ایسے قبائل جو کسی اعتبار سے فساد پیدا کر سکیں وہ علاقۂ عرب میں نہ رہیں. تو ان کو بھی آپشن دیا گیا، نکال تو دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ان کو شام کے علاقے میں اچھی وسیع زمینیں عطا کی گئیں، زرخیز زمینیں، تاکہ وہ مالی اعتبار سے پریشان نہ ہو. ہاں جگہ انہیں چھوڑنا پڑی. تو یہ دوسرا بڑا کام تھا. تیسرا یہ ہوا ہے کہ پھر دمشق جو ہے اس پر اس کی طرف اسلامی فوجیں بڑھی ہیں. اسے ایک دمشق مرکز تھا رومی ایکٹیویٹیز کا، رومی کی ایکٹیویٹیز کا مرکز تھا، اور یہ چیزیں جتنے مطلب یہ کہ پلاننگ ہوتی تھی وہ دمشق سے ہی ہوتی تھی. یہ خیال رہے کہ یرموک کی جنگ میں رومیوں کی طاقت تو بہت گھٹ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے مراکز مختلف جگہوں پہ تھے، اور وہ جو اس وقت جو سینٹرل پوائنٹ تھا وہ دمشق تھا، شام، سیریا. تو اسلامی فوجیں اس طرف بڑھیں. اس میں بھی ایسی صورت تھی کہ 4 دروازے تھے اس شہر کے، اور ان چاروں دروازوں کی طرف 4 مختلف لشکر بھیجے گئے. ایک کی سربراہی خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کے پاس تھی، ایک شرجین بن حصنہ، ایک یزید بن سفیان، اور ایک ابو عبیدہ بن جراح. شہر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور کافی طویل عرصے تک، میرا خیال تقریباً 2 مہینے تک یہ محاصرہ رہا. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. اچھا، پھر ایک سٹیج پہ حضرت ابو عبیدہ چونکہ سپہ سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب محاصرے کی پرواہ کیے بغیر قلعے پہ ٹوٹ پڑنا چاہیے،
اب اسے بزور طاقت بزور شمشیر فتح کر لینا چاہیے. 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے محاصرے میں پھر یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ فوجیں اکتانے لگتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں ذہن میں، تو اس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم آج رات جو ہے وہ اس پر حملہ کریں گے اور اس علاقے کو فتح کر دیں گے. جس دروازے پہ حضرت خالد بن ولید کی تعیناتی تھی، غالباً یہ حکم وہاں تک نہیں پہنچ پایا. اب باقی 3 دروازوں سے تو ہوا حملہ، اور یہاں کی کہانی یہ بنی کہ شہر کے کچھ لوگوں کو جب یہ اندازہ ہو گیا، تو یہ ایک طرح سے ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ ان کے سربراہان کچھ خالد بن ولید کے پاس آئے اور ان سے ان کا ایسا ہے کہ ہم آپ کو آپ سے مصالحت کر لیتے ہیں اور آپ کو شہر آپ کے حوالے کر دیں گے، بشرطے کہ آپ ہمیں فلاں فلاں رعایتیں دیں. ایگریمنٹ کی جو کچھ کلازز ہوتی ہیں وہ کلازز طے ہوئیں. خالد بن ولید کے لیے دروازہ کھولا گیا، اس سے ان کا لشکر اندر داخل ہوا، اور یہ عین وہی وقت تھا جس وقت دوسری طرف سے ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے دیگر دونوں ساتھی جو ہیں انہوں نے حملہ کیا اور فصیلیں توڑ دیں اور شہر کے اندر داخل ہو گئے. اچھا، اب یہاں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. جھگڑا سمجھا فساد نہیں، بلکہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا. تنازع اس اعتبار سے کہ وہ فوجیں، وہ علاقے جو بذریعہ مصالحت فتح کیے جاتے ہیں، ان میں مفتوحون کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوتا ہے جہاں جو ان علاقوں کے مقابلے میں جو بذریعہ شمشیر فتح کیے جائیں. اب یہاں یہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ کا کہنا یہ تھا کہ، اور ان کے ساتھیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اس شہر کو بزور شمشیر فتح کیا ہے. حضرت خالد بن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اس شہر کو مصالحت کی بنیاد پہ فتح کیا ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی آئی کہ خالد بن ولید سربراہ لشکر نہیں ہے، لہذا ان کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بات کی کہ نہیں، اسلامی لشکر کا کوئی سپاہی بھی اگر کوئی معاہدہ کر لے گا تو وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری اسے قبول کرنا. لہذا اگر خالد نے یہ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ بطور مصالحت یہاں داخل ہوئے ہیں اور فتح ہوا ہے مصالحت کی بنیاد پہ شہر، تو پھر وہی شرائط عائد ہوں گی تمام لشکر پہ جو خالد بن ولید نے طے کی ہیں. اور اس طرح سے دمشق جو ہے، حالانکہ اس بات کا اندازہ سب کو ہو گیا کہ یہ اس شہر کے سربراہ لوگ جو تھے ان کی چال تھی. جب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے یعنی حضرت خالد بن ولید سے معاہدہ کیا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ یہ سوچ کے کیا، آپس میں مشورہ کر کیا کہ اگر وہ لوگ، اگر دوسرا لشکر ہمارے اوپر بزور شمشیر قابو پا لیا اس نے، تو ہم اس معاہدے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ہم نے ان کا مقابلہ کر لیا، انہیں شکست دے دی، تو اس معاہدے سے پھر جائیں گے. یہ بات تقریباً یقینی طور پر سامنے آ چکی تھی کہ نیت یہ تھی. لیکن بہرحال چونکہ تحریری صورت تھی، مسلمانوں نے اس معاملے میں بہت احتیاط رکھی ہے، تو وہاں پہ وہ معاہدہ مانا گیا جو حضرت خالد بن ولید نے قائم کیا تھا. تو یہ جو ہے دمشق تو اس طرح سے فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ گیپ ہے، چھوٹی موٹی چلتی رہی. زیادہ فوکس رہا پھر ادھر ایران اور عراق کی طرف چلا گیا. لیکن میں صرف مختصر اتنا عرض کر دوں کہ اس کے بعد یہاں کے مختلف علاقے جو ہیں وہ فتح ہوتے رہے. حمص کا علاقہ فتح ہوا، آپ کا حلب کا علاقہ فتح ہوا، اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جنگیں ہوئی چھوٹی موٹی. لیکن بلکہ چھوٹی موٹی نہیں کہنی چاہیے، کچھ جنگیں خاصی شدید بھی ہوئیں. لیکن بہرحال ایسی صورت جس میں قیصر جو ہے وہ اس علاقے سے جا چکا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں اب ہماری دال نہیں گر سکتی. تو اس کے جو نائبین تھے مختلف جگہوں پہ، ان سے جنگیں ہوئیں، آہستہ آہستہ انہیں فتح کر لیا گیا. اور پھر جو ایک بڑا مقام ہے وہ فلسطین کا، وہ فلسطین جب فتح ہوا ہے تو اس سلسلے میں حضرت عمر خود تشریف لائے. اس بارے میں عرض کروں گا تھوڑا سا ٹھہر کے. اور پھر مصر کا علاقہ فتح ہوا اس کے بعد. تو یہ تو صورتحال مطلب یہ کہ یہ چلتی رہی اس طرف اپنے روم کے علاقے میں.
وہ علاقہ جو رومیوں کے زیر تسلط تھا۔ اچھا، دوسری جو صورت یہ ہوئی کہ دوسری صورت یہ ہوئی کہ جو ایران کا سلسلہ تھا وہاں پہ اس میں ابتدائی بات تو صرف اتنی سی تھی کہ چونکہ ایک سپر پاور ہے آپ کی سرحد پہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں ہیں، یعنی دنیاوی وسائل کے اعتبار سے، تو بنیادی طور پہ تو وہاں پہ جو جنگیں ہوئیں وہ تو اس لیے ہوئیں کہ وہ آپ پہ کسی طرح سے مطلب حاوی نہ ہو جائیں۔ لیکن ظاہر ہے جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر جنگ ختم نہیں ہوتی آسانی سے، اس سے کہ جس علاقے کو آپ فتح کر لیں، ذرا تھوڑا سا وہاں آپ ٹھہر جائیں تو وہاں شورشیں شروع ہو جاتی ہیں، مخالف لشکر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ترکیبیں کرتا ہے کسی طرح سے کہ اپنے اس ہارے ہوئے علاقے کو واپس لے لے۔ تو ایک جنگ کی صورت ایسی کہ جب ایک بار شروع ہو جائے تو ایک تسلسل ہو جاتا ہے اس کا۔ وہ تسلسل یہاں بھی ہوا، عراق کے علاقے میں بھی، عراق کے کچھ علاقے جو فتح کر دیے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اگر اس وقت ایران جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا کہ ٹھیک ہے تمہارا علاقہ ہے تم رکھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، تو شاید کوئی اور جنگیں نہ ہوتی اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی نیت ہمیشہ یہ رہی کہ کس طرح سے وہ علاقے جو ہمارے قابو میں تھے اور مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں انہیں کس طرح سے واپس لیا جائے۔ اب جب ایسی صورت ہوتی تھی تو بغاوتیں ہو جاتی تھیں، تو ان بغاوتوں کو اندرونی طور پر فروغ کرنے کے علاوہ ایک کام یہ بھی کرنا پڑا کہ جہاں سے بغاوتیں اوریجنیٹ کر رہی ہیں ان علاقوں پہ بھی حملہ کیا جائے اور وہاں اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس طرح سے یہ جنگیں کچھ بڑھتی رہیں، کچھ جنگیں اس طرح سے ہوئیں کہ یہ آگے بڑھے، اور لیکن زیادہ تر جنگیں ایسی ہوئیں کہ شہنشاہ ایران کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اس کے تسلط کے کچھ علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں، لہٰذا وہ وہاں سے فوجیں بنا کے بھیجتا رہا اور ان فوجوں سے جنگیں ہوتی رہیں، اور اس میں بہت سی جنگوں کا تذکرہ آیا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم جنگ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کی ایران کے علاقے میں، وہ قادسیہ کی جنگ ہے۔ قادسیہ کی جنگ سے پہلے اصل میں ایک قادسیہ کی جنگ سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ ایک جنگ ہوئی تھی نمارق کی، اور یہ خیال ہے کہ اس وقت جو لشکر کے سالار ہیں، سپہ سالار، وہ ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ ایک جنگ نمارق ہوئی۔ جنگ نمارق میں نمارق یعنی ایک سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا، لیکن اس میں اور بھی سپہ سالار تھے، یعنی 3 لشکر تھے جو اکٹھا ہوئے تھے، ان میں سے ایک لشکر کا سربراہ تھا جس کا نام تھا جابان۔ یہ خاص طور سے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ دلچسپ بات ہے۔ جنگ نمارق ہوئی، اسے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جابان جو سپہ سالار تھا، ون آف دا 3، اس کو ایک مسلمان نے شکست دی اور اسے قید کر لیا، اور قید کیا کر دیا، اسے قتل کرنے جا رہا تھا، پہچانتا وہ اسے نہیں تھا۔ تو اس نے فوراً سے یہ کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم مجھے قتل کر کیا کرو گے، میں تمہیں مال غنیمت میں یہ دے دوں گا، کچھ چیزوں تذکرہ کیا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں میرے یہ مال غنیمت جو ہے تم قیمت ادا کر دو اس کی، میں دیتا ہوں۔ تو اس نے جب وہ جانے لگا وہاں سے تو کسی نے پہچان لیا اور اسے پکڑ لیا گیا، اور پکڑ کے جناب سردار لشکر کو سامنے لایا گیا۔ تو وہاں بھی یہی ہوا، یہ اصول کہ ہاں اصولی طور پہ اس شخص کو قتل ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ایک سپاہی نے اس کو امان دے دی ہے لہذا اس کو امان ہے، پھر اسے باقاعدہ حفاظت میں وہاں تک بھیجا گیا، کیا کہتے ہیں، اس کے اپنے لشکر میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس لشکر تو شکست ہو چکی تھی لیکن بہرحال ان کے اپنے علاقے میں بھیج دیا گیا، اس کے بعد وہ آگے چلا گیا۔ اس طرح سے اور بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ کسکر بڑی مشہور ہے، جنگ باقشیہ بہت مشہور ہے، لیکن اس کے بعد ایک جنگ ہے جنگ مروہا۔ اس بات کی، اس جنگ کی خاصی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ جب ایران میں دیکھا گیا
یعنی بادشاہ نے بات نوٹس کی کہ پے پے ہماری فوجوں کو شکست ہوتی جا رہی، تو ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا، اس کا سربراہ بنایا گیا، ان کا ایک بہت ہی بڑے مرتبے کا ایک وہ تھا، جنگجو تھا سالار، اس کا نام تھا بہمن جادویا۔ اس کے ساتھ وہ لشکر روانہ کیا گیا اس کی سربراہی میں، اور اس لشکر کے ساتھ ذوالفقار قاویانی جو ہے اس کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ ذوالفقار قاویانی جو ہے وہ ایک جھنڈا تھا جس کی بڑی مطلب ایک طرح سے تقدس تھا ایران میں، اور یہ تھا کہ یہ جھنڈا جس فوج کے ساتھ ہوتا ہے اسے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ اچھا خیر، یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جب آئے تو ایک مقام ہے مروہا، وہاں پہ ان کا قیام ہوا، دوسری طرف فوج تھی مسلمانوں کی، اور یہ بہت بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ 300 جنگی ہاتھی تھے، جو مسلمانوں نے سے پہلے ہاتھیوں کی جنگ مسلمانوں کا طریقہ اس وقت تک نہیں تھا۔ اچھا، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ کل 9000 افراد تھے مسلمانوں کے پاس۔ دوسری چیز میں ایک یہ ہوئی، اب یہاں میں تھوڑا سا اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ ہم بہت بڑے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے زبان سے جہاں کوئی گستاخی کا معاملہ آ جائے، لیکن تاریخی حقائق اپنی جگہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جس مقام پہ دونوں فوجیں اکٹھا ہوئی، بیچ میں ایک دریا تھا، تو اس دریا کے بارے میں ایرانی جو سالار تھا بہمن جادویا، اس نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ دریا پر کے جنگ پار کر کے جنگ کرنے آؤ گے یا ہم آ جائیں؟ تو ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی جو سربراہ تھے، انہوں نے فوری یہ کہا کہ ہم آئیں گے۔ یہ فیصلہ بعد میں صحیح ثابت نہیں ہوا۔ بہرحال وہ دریا کے دوسرے کنارے گئے، وہاں جتنی جگہ فوج کے لیے ان کو ملی وہ بہت کم جگہ تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو یہ 300 ہاتھیوں کا لشکر جو ہے اس نے بے انتہا پریشان کی کہ مسلمانوں کے لشکر میں جو اونٹ یا ہاتھی وغیرہ تھے، وہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ جو تھے وہ ہاتھیوں کو دیکھ کے دہشت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو یہ بڑی ڈس بیلنس جنگ تھی۔ اس میں ایک سٹیج پہ جو ہاتھی تھا سپہ سالار لشکر کا، اس نے جب حملہ شروع کیا اور کافی لوگ شہید ہو گئے، تو ادھر سے جو سربراہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی، یہ جو ہیں یہ خود لے کے ہاتھی پہ چڑھ دوڑے، اور یہ اس کی سونڈ جو ہے وہ کاٹ ڈالی، لیکن وہ ہاتھی تھا، اس نے بہرحال ان کے پستیوں پہ پیر رکھا اور دبا دیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر انہیں کے قبیلے کے ایک اور آدمی نے عالم لیا اور اس نے بھی ہاتھی سے جنگ کی اور وہ بھی شہید ہوا، اور پھر اسی قبیلے کے ایک اور آدمی نے عالم لیا اور پھر وہ بھی اس طرح سے شہید ہوئے۔ تو اس طرح سے تقریباً 6 آدمی ایک کے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ پھر مسنا بن جو کیا کہتے تھے حسن بن مسنا جو تھے، جو پہلے مطلب عراقی فوجوں کے کمانڈر تھے، اور ابو عبیدہ بن ثقفی کو بن مسعود ثقفی کو ان کے اوپر مقرر کر دیا گیا تھا۔ پھر حسن بن مسنا بھی حارثہ، میں غلط نام مسلسل ان کا نام غلط دے رہا ہوں، مسنا بن حارثہ شیبانی، حسن بن مسنا نہیں تھے، یہ مسنا بن حارثہ شیبانی۔ تو یہ جو ہیں انہوں نے پھر کمان سنبھالی، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ دریا پار کے واپس ہو اپنے لشکر کی طرف، اور میں ان کو روکتا ہوں اس طرف۔ تو کسی طرح سے انہوں نے اپنے کچھ چند سپاہیوں کے ساتھ ایرانی لشکر کو روکا۔ وہاں مسلمان جو ہے بڑی بری حالت میں دریا پار کر کے اپنی جگہ پہنچے۔ یہ پہلی جنگ ہوئی اتنی اس کے بعد جس میں 2 باتیں نگیٹو ہوئی۔
ایک تو یہ ہوئی کہ اس میں مسلمانوں کے بے انتہا لوگ شہید ہوئے، یعنی 9,000 کی فوج تھی، اس میں سے 6,000 کے 4 سے 6,000 کی تعداد بتائی جو مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ پہلی جنگ تھی جسے مسلمان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے، یا دوسرے الفاظ میں سے کہیے کہ انہیں فرار ہونا پڑا ہے میدان جنگ سے۔ اس نے مسلمانوں کی ریپوٹیشن پہ بھی بہت اثر ڈالا، ایرانیوں کے حوصلے پہ بھی بہت اثر ڈالا، اور مسلمان جو وہاں سے فرار ہو کے واپس آ گئے تھے اپنے دریا کی اس پار، وہ ان کی اپنی جو ایک سائیکی تھی اس میں بہت شدید ان کو ایک تکلیف کے معاملہ آ گیا، جس سے کہ انہیں میدان جنگ سے بھاگنا پڑا تھا۔ جب یہ کیفیت پہنچی ہے وہاں پہ مرکز میں مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کے کہ اب یہ صورتحال خطرناک ہو گئی ہے، اگر مسلمانوں کی کسی طرح سے ہیبت تاری دشمنوں پہ اس میں کمی واقع ہو گئی تو پھر ہمارے لیے رکنا اور سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک لشکر لے کے وہ خود جائیں گے میدان جنگ میں، اس کی سربراہی کریں گے۔ لشکر اکٹھا کیا گیا اور اس کے یہ سمجھنے کہ اس میں باقاعدہ یہ تک طے کر دیا گیا کہ اس کے لشکر میں کون کون لوگ کہاں کہاں ہوں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس لشکر کا کہ ہراول دستے کے سردار بنایا گیا، حضرت زبیر بن عوام کو میمنہ دیا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ کے سربراہ انہیں بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں حضرت عمر نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود سربراہ کی حیثیت سے جانے کا ارادہ کیا۔ اچھا ایک چیز تو یہاں نوٹ کیجئے کہ اتنی باتیں ہوتی ہیں حضرت علی اور حضرت عمر کے اختلافات کے حوالے سے اور شیخین کتبرہ کے حوالے سے اور بڑے معاملات، لیکن یہ خیال ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت سے وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور قائم مقام خلیفہ انہوں نے حضرت علی کو بنایا ہے۔ میرا خیال اتنا کافی ہے، باقی نتائج آپ لوگ خود نکال سکتے ہیں۔ تو لیکن ہوا یہ کہ اس موقع پہ جب یہ بالکل طے ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور ان کا کہ مجھے آپ کو فیصلہ ٹھیک نہیں لگتا، اور ٹھیک اس لیے نہیں لگتا کہ آپ پوری اسلامی مملکت کے خلیفہ ہیں، آپ صرف ایک علاقے میں جنگ کے لیے چلے جائیں گے۔ دیکھیے اگر کسی سپہ سالار کو شکست ہو جاتی ہے خدا نخواستہ میدان جنگ میں تو مرکزی حکومت پہ اس سے کوئی بڑا خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں نقصان پہنچ جائے اس فوج کو جس کو خلیفہ خود جس میں شامل ہے اور جس سے سربراہی کر رہا ہے، تو امت مسلمہ کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ بہت شدید ہو جائے گا۔ تو یہ بات اور لوگوں سے مشورہ کیا، سب کی رائے یہی ہوئی۔ تو پھر حضرت عمر نے مجبوراً اس بات کو طے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر اور کون شخص ہوگا جس کو سربراہ بنایا جائے۔ تو اس وقت پھر بڑے مشوروں کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس جنگ میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے دیکھا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کی سربراہی کا ارادہ کیا تھا، حضرت طلحہ اس لشکر میں ایک حصے کے سردار تھے، حضرت زبیر دوسرے حصے کے سردار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تیسرے سردار تھے، حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، حضرت عثمان کا مشورہ آیا اور لوگوں کی رائے بھی ہوئی، جس پر یہ فیصلہ تبدیل ہوا سربراہی کا، اور سربراہ بنایا گیا سعد بن ابی وقاص کو۔ سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ سب عشرہ مبشرہ کے لوگ ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں جو 10 افراد شامل تھے اس میں سے میرے خیال 6 کا تذکرہ تو یہاں آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سمجھ لیں کہ ابو عبید بن جراح تھے جو اس وقت مطلب وہاں روم کے علاقے میں تھے وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جنگ قادسیہ کے موقع پہ جو
اتنے بڑے بڑے صحابیوں کا اس جنگ سے براہ راست یا انڈائریکٹ تعلق ہوا ہے. تو اب حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں جس وقت وہ چلے ہیں تو ان کے ساتھ میں نہیں سمجھتے کہ ان کی کل فوج جو ہے وہ 20 سے 30 ہزار تک کی تھی. جب وہ چلے ہیں تو راستے میں اطلاع ملی کہ مسنہ بن حارثہ جو ہیں جو سربراہ لشکر تھے عراق کے، وہ اس سے پہلے کسی جنگ میں بہت ان کو مطلب زخم آ گئے تھے، تو وہ بہرحال وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور ان کے بھائی جو تھے وہ اپنے بھائی کو ٹیمپریری طور پہ سربراہی سونپ گئے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ حضرت سعد بن وقاص تک پہنچا دیے جائیں اور وہ جسے سربراہ بنانا چاہیں وہ انہیں اس مقرر کریں. ہاں اچھا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ظاہر ہے حضرت وقاص آگے بڑھے، ان کے ساتھ ان کی فوج ملی، 8,000 فوجی ان کے ساتھ تھے. یہ سب ملا جلا کے کوئی تقریباً 30,000 25-30,000 کے قریبی فوج بنی. اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ اس فوج میں سے 300 حضرات ایسے تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں تھے ان میں سے 300 افراد اس جنگ قادسیہ میں شریک تھے، اور 70 افراد اس جنگ قادسیہ میں ایسے تھے جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے. یعنی 70 جنگ بدر کے غازی اور 300 وہ جو ہے بیعت رضوان کے ساتھی جو ہیں صحابہ کرام، اس درجے کے صحابی اس جنگ میں شریک تھے. جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت ایک بڑی عجیب صورت یہ ہو گئی کہ سعد بن وقاص جو صدر سالار تھے وہ ان کو کچھ صحت کے مسائل کھڑے ہو گئے اور وہ اس لائق نہیں ہے گھوڑے پہ بیٹھ سکیں یا ہاتھ چلا سکیں. تو وہ ایک عمارت وہاں تھی پرانی، اس کی وہ چھت پہ جا کے بیٹھے اور لشکر جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے لشکر کو ترتیب دیا اور اس کو لڑاتے رہے اور اس کو مطلب ہدایت بھیجتے رہے. ایک تو اس میں بات یہ ہوئی. دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ایرانی فوج تھی اس وقت اس کا بادشاہ یزدگرد تھا ایرانی فوج کا، تو تھوڑا سا اس سے بات ہوئی نہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا، میں تو جملوں میں بات کر دوں، بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے خطوط بھیجے تھے تو اس وقت ایران کا بادشاہ خسرو تھا، خسرو پرویز. پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور شیرویا جو ہے اس کا پوتا جو ہے وہ پوتا یا بیٹا مجھے صحیح یاد نہیں، سے دیکھ لوں گا، تو وہ اس کو حکومت ملی لیکن پھر اس سے بھی نہیں چل سکی. پھر ایک کم عمر کا بادشاہ بنایا گیا، اس کی بات بھی نہیں بنی. پھر 2 بہنیں تھیں شاہی خاندان کی، پروین دوخت اور آزرمی دوخت، تو اس میں پروین دوخت کو پھر ملکہ بنا دیا گیا، 1.5 سال تک تقریباً اس نے حکومت کی. پھر اس کے بعد آزرمی دوخت جو ہے اس کے پاس حکومت آ گئی اور تقریباً 1.5 سال تک اس نے حکومت کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب وہاں حکومت میں تبدیل ہوتی رہی اور آخر میں پھر یزدگرد کے پاس حکومت آئی، اور یہ یزدگرد وہ ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں ایران کا بادشاہ تھا، اور وہ مطلب بنیادی جنگ اسی بادشاہ کے لوگوں سے ایران میں رہی. رستم جو ہے وہ سپہ سالار تھا یزدگرد کی فوجوں کا، اور بہت بڑے بہت شہرت تھی اس کی بہادری کی. میری اچانک نظر پڑی 8:22 ہو گئے ہیں. ہمارے سوالات کا وقفہ آج ہم سوچے تو بڑھا دیں گے، بہت کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال 8-10 منٹ ہم ایکسٹرا لے لیں گے اگر ضرورت سمجھے تو. میں اس کو یہیں ختم کر رہا ہوں، روک رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے اس کو ٹیک اپ کریں گے اور کور کریں گے انشاءاللہ. اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہینہ کاظمی ہے. مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا قرآن کی تدوین کے بارے میں، جو آپ نے بتایا کہ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوئی.
تو پھر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بار، وہ مطلب وہ کس ترتیب سے تھا؟ ہاں یہ بڑا بہت ہی عمدہ سوال ہے شاہینہ آپ کا، بہت شکریہ کہ اپنی بات کہی. دیکھیے قرآن مجید جو ہے اس کی تدوین ہوئی ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں. اچھا، لیکن یہ بات بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو حضرت جبریل کے ذریعے ان تک پہنچتا تھا، یہ ہدایت دے دیتے تھے کہ اس آیت کو قرآن مجید میں کس آیت سے پہلے اور کس سے بعد میں رکھا جائے. تو جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ بھی نازل ہو رہی تھی. تو قرآن مجید کی جو ترتیب جس ترتیب میں یعنی نازل ہوا ہے وہ ترتیب کہلاتی ہے ترتیب نزولی، اور جی جس ترتیب میں قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکارڈ کروایا اللہ کے حکم سے، وہ کہلاتی ہے ترتیب توقیفی. جی یہ ترتیب توقیفی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حفظ میں تھا پورا قرآن، اور وہ اسی ترتیب توقیفی سے ان کو حضرت جبریل کو سناتے تھے. اور اپنے جی آخری سال میں اگر آپ یاد ہو، آپ کے ذہن میں ہو، تو 2 مرتبہ سنایا تھا. جی تو بالکل. ترتیب تو وہاں سے طے تھی. حفاظ کو بھی یاد تھا قرآن لکھا ہوا بھی تھا، ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا. کچھ پتھروں پہ لکھا تھا، کچھ اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، کچھ اس کی چھال کسی کھال کی چھال پہ لکھا ہوا تھا وغیرہ، اس طرح سے اسے درختوں کی چھال پہ یا کچھ چمڑے پہ، اس طرح سے مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو کام ہوا ہے بنیادی طور پہ اس سب کو اکٹھا کر کے اور اسی ترتیب کے مطابق، جس کو میں نے عرض کیا جو ترتیب توقیفی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جو جس ترتیب سے انہوں نے جبریل کو سنایا تھا، اس ترتیب سے اس قرآن کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہوا وہ یہی قرآن ہے جسے پبلشائز کیا گیا. میں اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، لیکن یہاں تک کی بات صرف اتنی سی ہے کہ حضرت ابوبکر نے ترتیب جو ہے خود نہیں دی، ترتیب وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی تھی. جی بہت شکریہ، مجھے بس یہی کنفیوژن تھا. بہت بہت شکریہ، آپ کی بات واضح. جزاک اللہ خیر. یہ SAI کون صاحب ہیں جن کا مائک کھلا السلام ہوا ہے؟ علیکم. السلام علیکم، یہ انور اقبال عرض کر رہا ہوں جناب، SAI سید انور اقبال. ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جن قبائل نے یا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، کیا وہ صاحب زکوٰۃ صاحب نصاب تھے یا نہیں تھے؟ ڈیفینیٹلی تھے، بالکل تھے. اگر ایسا نہ ہوتا سارا جھگڑا ہی کھڑا نہ ہوتا. رشید صاحب میرا سوال میں بیچ میں رک گیا تھا، میوٹ ہو گیا تھا میں کسی وجہ سے. جب یہ زکوٰۃ بنیادی چیز تھی اسلام کی، اور اسلام کے فوراً حضور کے فوراً بعد ہی لوگوں نے یہ کیسے مطالبہ کرنے کی ہمت کری؟ یہ تو سب صحابہ حضرات تھے پہلے وقت کے. کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں اس پر؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے. یہ مطالبہ مدینہ سے، مکہ سے اور طائف سے نہیں آیا، پہلی بات. تو جو قریبی صحابی تھے وہ زیادہ تر انہی علاقوں کے تھے. اچھا، باقی لوگ جو تھے وہ میں نے پیسے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں نظام کچھ ایسا تھا، قبائلی نظام، کہ قبائلی نظام میں سردار نے کسی اگر اسلام قبول کر لیا تو پورا قبیلہ اسلام لے آیا. اب اس میں ظاہر ہے چاہے دل ساتھ ہو یا نہ ہو، ساتھ آ گیا. اچھا، ہوا یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کا فائدہ بہت یوں ہوا کہ ایک دفعہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، وہاں کی چیزیں آپ نے دیکھیں اور مطلب ان کے اعمال دیکھے، تو اس ان قبائل کے اکثر لوگ بہت اچھے اور بڑے مسلمانوں میں شمار ہوئے. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک ضمنی بات ہے. یہاں ہوا یہ کہ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے پورے مال کا، اور یہ انڈیویجول کی طرف سے نہیں آئی تھی. یہ جو معاملہ کھڑا ہوا تھا یہ قبائل کی طرف سے کھڑا ہوا تھا. قبائل یعنی پورا قبیلہ اپنی ساری دولت میں سے وہ 2.5% جو ہے وہ مرکز کو ادا کرتے، بیت المال کو. یہ بہت بڑی رقم بن جاتی تھی. دیکھیے دنیا آج بھی ہمارے اوپر دین پہ غالب آ جاتی ہے، اس وقت بھی ان لوگوں پہ جو نسبتاً اتنے مضبوط ایمان کے نہیں تھے، ایمان تو لے آئے تھے، ان کو یہ ہوا کہ اتنا مال ہمارے پاس سے جا رہا ہے، اسے کسی طرح سے اگر رعایت مل سکے
تو مطلب اس رعایت کو لے لیا جائے، اور ٹھیک ہے، اس حد تک لڑنے کے لیے تیار، بس اتنی سی بات تھی۔ تھینک یو۔ رشید صاحب ایک بات بتائیں کہ حضرت خالد بن ولید تو کو معزول کر دیا گیا حضرت عمر کے جو ہی انہوں نے خلافت سنبھالی، اور اس کے بعد انہوں نے دمشق کو فتح بھی کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سربراہی میں۔ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کب میدان جنگ سے واپس آئے؟ کیونکہ ان کی جو وفات ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، تو وہ کب میدان جنگ سے واپس آ گئے؟ ہاں، میں نے ایسا کیا تھا، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی ہوئی ہے۔ پہلا جو کام تھا وہ ان کی عہدے سے تنزلی تھی، وہ وہاں رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سن 17 ہجری، یہ تو سن 12 ہجری کی بات ہے، جب حضرت ابوبکر جو ہیں، حضرت عمر جو ہیں خلیفہ ہوئے ہیں، تقریباً 5 سال بعد پھر ایک معاملہ ایسا ہوا، میں اس کی تفصیل عرض کروں گا بعد میں، کہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے کہ پھر انہیں باقاعدہ معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ مدینہ میں رہے، پھر لشکر میں شریک نہیں ہوئے۔ ٹھیک، چلیے میرے خیال حضرات ہو گیا، وقت بھی 5 منٹ آگے ہو گیا ہے، اور اگر کوئی فوجی طور پہ کوئی سوال نہیں ہے تو اسے رہنے دیجیے، کوئی اگر ہے فوجی سوال تو میں بہرحال ابھی گیا نہیں ہوں۔ چلیے، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور ہماری مشکلوں کو دور فرمائے، ہمارے نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔